والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ خشک پتوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تو اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت کے ساتھ درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ احباب زیبکار، آج کی یہ پروقار محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کافی دیر سے جاری و ساری ہے، اور آپ حضرات نعت شریف کے گلہائے عقیدت سماعت فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، کیونکہ اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ ساری رات محفل پاک کی جائے اور صبح فجر کی نماز رہ جائے ہماری۔ یاد رکھنا، کڑوی سی بات ہے، مجھے پتہ ہے وہی سبحان اللہ کہیں گے جنہوں نے صبح اذان پڑھنی ہے، جنہوں نے جماعت کروانی وہی بولیں گے، باقیوں کا ماشاءاللہ اللہ حافظ ہوتا ہے۔ تو خدا را دل بڑا کیجئے، محفل پاک سنا کریں، سننی بھی چاہیے، کروانی بھی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے، لیکن فرائض جو ہے ان میں کوتاہی مت کیا کریں۔ میں اپنے تمام وہ احباب جو اس منصب سے منسلک ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، اپنے نعت خان بھائی بیٹھے ہیں، نقیب بھائی بیٹھے ہیں، علماء اکرام بیٹھے ہیں، دوست احباب جتنے بھی بیٹھے ہیں، اگر کسی کی دل آزاری ہو تو خدا را معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا کریں، جس مسند پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ جیسے دوستوں کی دعاؤں سے ہم جیسے ناچیز بندہ، خاکسار بندہ جس مسند پہ بیٹھتے ہیں نا، وہاں مسند پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولا جاتا، وہاں پہ بات وہی ہوتی ہے جو حق ہوتی ہے۔ اب کیا کریں، قرآن میں حکم ہے اللہ کا نماز پڑھنے کا، حدیث میں حکم ہے آقا علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا۔ میں اور تیری کیا مجال ہے کہ ہم ساری رات محفل پاک تو کریں لیکن نماز نہ پڑھیں۔ خدا کی قسم تو سر سجدے میں رکھ کے ایک بار اللہ کو تو یاد کر، اللہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو محفل کروانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صرف عقیدت جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی مشہور آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو آپ نے پہلے ہزارہ مرتبہ، کروڑہ مرتبہ علماء سے سنی ہے۔ میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق اسی روایت پہ صرف 4 پوائنٹ عرض کرنے اور میں اپنی بات کو کمپلیٹ کر دوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیارے محبوب نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا رحمتا للعالمین مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہ لفظ رحمت صرفی اور نحوی ترکیب میں کیا بنتا ہے، میں آپ کو زیادہ جنجال میں نہیں لے جانا چاہتا، آسان سے لفظوں میں اس کا اردو معنی بتاتا ہوں کہ رحمت کا معنی ہوتا ہے کسی پر مہربانی کرنا۔ بولیے کسی پہ کیا کرنا، مہربانی کرنا۔ یہ جو دوست میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ یہ جگہ میں خلا ہے، ذرا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں۔ نبی علیہ السلام کے حدیث پاک کا مفہوم آ کر ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے جسموں کو قریب کرا کرو، اللہ تمہارے دلوں کو قریب فرما دے گا۔ تو اس لیے میری بات نہیں آقا کی بات ہے، تو قریب قریب تشریف لے آئیے تاکہ میں اپنی بات سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش میں جلدی جلدی کامیاب ہو جاؤں۔ رحمت بمعنی مہربان ہوتا ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں، کسی پہ مہربانی کرنا۔ آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اگر ہم آقا علیہ السلام کو مہربان تسلیم کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کو رحمت تسلیم کرتے ہیں، تو مہربانی کرنے کے لیے پہلا پوائنٹ ذرا توجہ سے سماعت کیجئے گا، شرط یہ ہے کہ جو ہم پر مہربانی کرے وہ عمر میں ہم سے بڑا ہو۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے اور ایک والد ہے۔ اب اگر والد کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کے ہر لمحہ بلمحہ، لحظہ بلحظہ، ایک ایک سیکنڈ، منٹ فی سیکنڈ کے ہر وقت پر مہربانی کی ہے، آپ اور میں خاموش ہو جائیں گے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ باپ کے سامنے پیدا ہوا ایسا ہو سکتا ہے۔
لیکن اگر آگے سے بیٹا یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کی زندگی کے ہر سیکنڈ اور منٹ اور لحظہ پر میں نے مہربانی کی ہے، میں اور آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا جب پیدا ہوا ہے تو والد تو 20-30 سال کا پہلے ہی تھا، تو وہ 20-30 سال پہ تو مہربانی نہیں نہ کی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مہربانی کرنے کے لیے عمر میں بڑا ہونا ضروری ہے، یہ پہلی شرط ہے مہربانی کرنے کی۔ آئیے قرآن کی جانب لے کے چلتا ہوں اسی مثال کی طرف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، یعنی کہ مہربان بنا کر۔ اب آقا کتنے بڑے ہیں، آقا اگر ہم پہ رحمت فرماتے ہیں تو آقا کا وجود ہمارے سب کے وجودوں سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ اب آقا کتنے بڑے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کونین کے والی، خسرو خوبہ، سیاح لامکاں، نازش ہر دو جہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا پیارے جبریل یہ بتاؤ تیری عمر زیادہ ہے یا میں محمد کی عمر زیادہ ہے؟ تیری عمر زیادہ ہے یا میں محمد کی عمر زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آگے سے جبریل نے کیا عرض کیا؟ یہ بات سن کر جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی عمر کا حساب نہیں ہے، بلکہ میں نے آسمانوں میں دیکھا ہے چوتھے آسمان سے ایک تارا طلوع ہوتا تھا، ایک نور چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد وہ تارا چمکتا تھا 72 یا 73,000 مرتبہ میں جبریل امین نے وہ تارا دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جبریل یہ تو بتاؤ اگر اب وہ تارا دیکھو تو کب پہچان سکو گے؟ یہ بات کہہ کے خیر الامم نبی نے اپنا امامہ جو سر سے ہٹایا وہی تارا پیشانی مصطفیٰ میں چمکتا ہوا نظر آیا، وہی تارا پیشانی مصطفیٰ میں چمکتا ہوا نظر آیا۔ تو اب پتہ چلا سرکار کتنے بڑے ہیں کہ جب جبریل بھی نہیں تھے تو میرے آقا تھے، جب حضرت آدم بھی نہیں تھے تو آقا تھے، جب حضرت سیدہ حوا بھی نہیں تھی تو آقا تھے، جب جنت بھی نہیں تھی تو آقا تھے۔ اس لیے کیوں؟ کیونکہ وہ تو امام الانبیاء ہے، ہمارا نبی زمین والوں کا نبی، ہمارا نبی آسمان والوں کا نبی، ہمارا نبی مشرق والوں کا نبی، ہمارا نبی مغرب والوں کا نبی، ہمارا نبی شمال والوں کا نبی، ہمارا نبی جنوب والوں کا نبی، ہمارا نبی ستاروں میں رہنے والوں کا نبی، ہمارا نبی پرندوں کا نبی، ہمارا نبی جانوروں کا نبی، ہمارا نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا نبی، ہمارا نبی حضرت نوح کا نبی، ہمارا نبی حضرت ابراہیم کا نبی، ہمارا نبی حضرت اسماعیل کا نبی، ہمارا نبی حضرت اسحاق کا نبی، ہمارا نبی حضرت یعقوب کا نبی، ہمارا نبی حضرت یوسف کا نبی۔ بات اس سے مختصر یہ ختم ہوتی ہے کہ ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی ہمارا نبی تمام نبیوں کا نبی۔ آپ کو پوائنٹ نمبر 1 سمجھ آیا؟ رحمت کا بولیے ذرا جس کو سمجھ آیا ہے وہ ذرا سبحان اللہ کہے جس کو سمجھ آیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے ایک شخص آپ کے لحاظ سے عمر سے بڑا ہے لیکن اکیلا عمر میں بڑا ہونا تو کام نہیں نہ آئے گا۔ پوائنٹ نمبر ذرا غور سے 2 جو ہے وہ سماعت کیجئے گا۔ یہ تھا آقا کی تخلیق اول کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے رحمت کرنے کے لیے کہ جو آپ پر مہربانی کرے اس کے پاس طاقت بھی تو ہونی چاہیے نا، تبھی مہربانی کرے گا نا۔ مثال کے طور پر قبلہ کاری صاحب بیٹھے میں ان کے پاس آتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور میری کچھ مجبوری ہے، مجھے پانی کا گلاس چاہیے اور میرا ہاتھ کام نہیں کرتا کہ میں پانی کا گلاس اٹھا سکوں۔ آپ عمر سے بڑے ہیں، مہربانی فرمائے پانی کا گلاس تو دے دیجئے۔ اب اگر قاری صاحب طاقت رکھتے ہوئے تو پانی دیں گے، اگر طاقت نہ رکھتے ہوئے تو قاری صاحب پانی نہیں دیں گے۔ رحمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کیا ہو، طاقتور بھی ہو، اس کا اختیار بھی رکھتا ہو، طاقت ہو اس کے اندر کی چیز دے بھی سکتا ہو۔ اب آقا کتنے طاقتور ہیں، آقا کتنے اختیار والے ہیں، آقا کی بارگاہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بتاؤ تم میں کون ہے جو مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے دیتا ہے؟ بولیے ذرا سبحان اللہ بولیے یار۔ کہا تم میں کون ہے جو کنواں خرید کے دیتا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے مجمع میں سب سے پہلے جس نے ہاتھ کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کے نام پہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت عثمان نے ہاتھ کھڑا کیا یا رسول اللہ میں لے کر دوں گا پانی کا کنواں۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے عثمان اگر آپ پانی کا کنواں لے کر دیتے ہو میں محمد عربی آپ کو جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔
اب جنت کون دے سکتا ہے؟ جس کے قبضے میں ہو، جس کے اختیار میں ہو۔ وہ تو نہیں نہ دے سکتا جنت بیچارہ جو چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ لڑتا ہو، چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ جھگڑا کرتا ہو، چھوٹی چھوٹی زمین پہ جھگڑا کرتا ہو۔ کیا کہنے کہ جس نبی کے اولاد میں بیٹے جو ہیں امام حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں، اللہ ہی جانے محمد کتنا جنت کا مالک ہوگا، اللہ ہی جانے وہ کتنے مالک ہوں گے۔ آقا کا اختیار ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 ذرا توجہ سے سماعت کیجئے۔ اب بندہ عمر میں بھی بڑا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں آتا ہوں ادھر سے۔ اب قاری صاحب مجھ سے علم میں بھی بڑے ہیں، میں ناقص سا بندہ، گناہگار سا شخص، آپ کے پاؤں سے لگنے والی مٹی سے بھی کیا گزرا۔ میں آتا ہوں، قاری صاحب عربی زبان میں بات کرتے ہیں، عربی لینگویج جانتے ہیں۔ میں آیا، میں آگے سے پنجابی میں کہہ رہا ہوں حضور پانی کا گلاس چاہیے۔ اب قاری صاحب عربی کے علاوہ بات نہیں کرتے، عربی کے علاوہ قاری صاحب بات نہیں کرتے۔ اب میری مجبوری تب سمجھیں گے جب پنجابی سمجھیں گے، ایسے ہی ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں پنجابی میں پانی لا دیا، اب یہ میری مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، طاقت بھی رکھتے ہیں، لیکن زبان نہیں سمجھتے تو مدد نہیں کر سکیں گے، مہربانی نہیں کر سکیں گے۔ رحمت کرنے کے لیے صرف اردو نہیں، عربی نہیں، ہر ایک زبان جاننا اور پہچاننا بھی ضروری ہے۔ وہ شخص جو کہتا ہے معاذ نبی نے فلاں مدرسے سے اردو تعلیم حاصل کی، اس شخص کا جواب دے رہا ہوں۔ مدارج النبوت جلد نمبر 2 حضرت شاہ عبدالحق محمد دہلوی علیہ رحمہ کی 2 جلدوں کے اندر کتاب ہے، فارسی زبان کے اندر اردو تراجم بھی اس کے ملتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالحق محمد دہلوی فرماتے ہیں میرے اور آپ کے آقا مضافات مدینہ میں جا رہے ہیں، مدینے کا ایک گاؤں کی ایک صحرا میں جا رہے ہیں، تو صحرا سے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، بولیے بولیے، آپ بھی بولیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی نگاہ نبوت کو دوڑایا، کہیں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ملا جو یا رسول اللہ پکار رہا ہو۔ کہا یہ یا رسول اللہ کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ آقا تھوڑا سا آگے تشریف لے کر گئے نا، تو ایک جال کے اندر بند ہرنی آقا کو پکار رہی تھی۔ آقا کو کون پکارا تھا؟ ہرنی پکار رہی تھی۔ ناز کر اپنے اور میرے مقدر پہ، اگر نبی ہرنی کی یا رسول اللہ کی آواز سن سکتا ہے تو بندے کی آواز کیوں نہیں سن سکتا؟ وہ بندے کی آقا علیہ السلام آواز کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اب آقا نے جب ہرنی کی آواز سنی تو سرکار پاس تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا حاجت ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پکار رہی ہو؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے مجھے اپنے پاس قید کیا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے ساتھ میری ضمانت فرما دیں کہ میں وعدہ کرتی ہوں یا رسول اللہ اس پہاڑ کے پیچھے میرے 2 چھوٹے چھوٹے سے معصوم سے بچے ہیں، میں ان بچوں کے پاس جاتی ہوں، ان کو دودھ پلا کر یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں واپس آ جاؤں گی۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ لے واپس آ جائے گی، عرض کیجیے یا رسول اللہ واپس آ جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے اب دوسرے بندے کو ضمانت دی، کہا بندے خدا یہ وعدہ کر دیا کہ واپس آ جائے گی، اس کو چھوڑی اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی، پلا کے واپس آ جائے گی۔ اب ہرن دودھ پلانے کے لیے جا رہی ہے، نبی علیہ السلام اتنی دیر تک جتنی دیر تک ہرن نہیں آتی اتنی دیر تک اسی بندے کے پاس کھڑے ہیں۔ واہ ہرن تیرے مقدر پہ ناز، جس کی ضمانت وقت کا کوئی مولوی نہیں، وقت کا کوئی نعت خان نہیں، وقت کا کوئی نقیب نہیں، وقت کا کوئی وکیل نہیں، وقت کا کوئی ڈاکٹر نہیں، بلکہ وہ کر رہا ہے جو کائنات میں اللہ کا بھی محبوب ہے اور محبوب خدا بھی بن کے اس کائنات میں تشریف لایا ہے۔ آپ کی ضمانت کون دے رہے؟ آقا علیہ السلام نے ضمانت دی۔ آقا اب کھڑے، ہرن گئی دودھ پلانے، دودھ پلا کے بچوں سمیت واپس آ گئی۔ آقا کی بارگاہ میں آقا نے فرمایا چلو یہ تیری امانت ہے کہ اس کو پکڑو۔ اس نے پھر جال میں بند کیا، بند کر کے اب آقا کیا ارشاد فرمانے لگے۔ اب آقا دونوں کے لیے رحمت ہے نا، ہرن کے لیے بھی رحمت، بندے کے لیے بھی رحمت ہے۔ نقصان بندے کا بھی نہیں ہونے دینا، نقصان جانور کا بھی نہیں ہونے دینا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا بندے خدا کیا یہ ہرن تو ہمیں بیچتا ہے؟ اچھی کہہ لو یا رسول اللہ، یا اللہ جڑا جنی اچھی سبحان اللہ کہ نا اونی جلدی اللہ انہوں مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ ذرا خیال کیجئے کہ دکان پہ آپ جاتے ہیں، اپنے پیسے دیے دکان والے کو کوئی چیز خریدنے کے لیے، اب جب اس نے آپ کو چیز دے دی ہے تو آپ بتائیں وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ سے کوئی دوسرا بندہ چیز مانگے آپ اپنی خوشی سے تو دے سکتے ہیں، کوئی چھین کے لے جا سکتا ہے؟ نہیں لے جا سکتا۔ آپ کی ملکیت ہے نا، صدقے نہ جائیں یار جس کی ملکیت میں ہرن آ جائے،
ہرن کے مقدر پہ بھی قربان کی کس کی؟ مصطفیٰ کی ملکیت میں آ گئی ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہمیں بیچتا نہیں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح ہم آپ کے ہیں، یہ یا رسول اللہ ہرن بھی آپ کی ہے، یا رسول اللہ جیسے ہم آپ کے ہیں یہ مال بھی آپ کا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اس کو آزاد کرتا ہے، جا میں محمد عربی تجھے بشارت عطا فرماتا ہوں، کل قیامت والے دن میں تجھے بازو سے پکڑ کے محمد عربی تجھے جنت عطا فرما دوں گا۔ اب اس بندے کا تو بھلا فرمایا، اب ہرنی کے لیے کیا خوشخبری تھی؟ آقا نے خریدا، خریدنے کے بعد جال کو کاٹا، جال کو کاٹنے کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا آج سے تو آزاد ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ہرنی زمین پاؤں پہ مارتی ہے، رقص کرتی ہے، میرا وجد کہتا ہوا کہتی ہوگی یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، اگر جولی میں ٹکڑے یا رسول اللہ تمہارے نہیں ہوتے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ آج ہرن بھی اپنے مقدر پہ ناز کرتی جا رہی ہوگی۔ سن اس مولوی کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں اردو فلاں مدرسے سے حاصل کی، میرے اباب یہ ہاتھ جوڑے ہیں، سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو آپ سے کرو اس سے پوچھئے گا ضرور۔ اردو سکھانے کے مدارس، کالج، یونیورسٹیاں موجود ہیں، سکول کے اندر سائنس، انگریزی، ریاضی، ہر چیز ہر زبان سکھائی جاتی ہے۔ کائنات کے اندر ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ یہ بتایا جائے ہرن بولے تو کیا کہتی ہے، چڑیا بولے تو کیا کہتی ہے، اونٹ بڑبڑائے تو کیا کہتا ہے، یہ نہیں کہیں بتایا جاتا۔ وہ تو اردو کی بات کرتا ہے، جو اللہ اپنے محبوب کو ہرن کی آواز بتا سکتا ہے وہ ہمارا صلاۃ و سلام پڑھنا بھی بتا سکتا ہے، وہ ہمارا صلاۃ و سلام بھی بتا سکتا ہے۔ اب ہرن رقص کرتی جا رہی ہے اور کیا دعائیں دیتی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں ایک جال سے بچایا، یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں آزادی دی ہے، یا رسول اللہ میں دعا کرتی ہوں کل جب آپ کی امت یا رسول اللہ کل کو قید ہو جہنم کی آبادیوں میں، جب یا رسول اللہ گناہوں کے سبب گناہگار ہونے کی وجہ سے قیدی بنے ہوئے ہوں، یا رسول اللہ میں دعا کرتی ہوں جس طرح آج آپ نے مجھ پہ کرم فرمایا ہے، اللہ اس کرم کا صدقہ آپ کے ہر امتی کی بخشش فرما دے، اور مقدر کر امتی، مقدر کر تیرے میرے لیے ہم دعا نہیں کرتے، تیرے میرے لیے بندے دعا نہیں کرتے، اور دیکھ تو صرف تیرے میرے لیے میلاد منانے والوں کے لیے آقا کے نام پہ قربان ہونے والوں کے لیے تو اللہ کی ہرنیاں بھی دعائیں کرتی ہیں۔ کتنے پوائنٹ ہو گئے جی؟ بولیے 3 پوائنٹ۔ آپ کو یاد نہیں رہتے؟ چلو جی آخری پوائنٹ بیان کرتے ہیں اور اجازت چاہتے ہیں۔ میرے اور آپ کیا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پہ الحمدللہ 12 پوائنٹ ہے، 12۔ میں صرف جلدی وقت کی قلت دیکھ کے تاکہ آپ کو نعت خان کا زیادہ جو ہے وہ انتظار نہ کرنا پڑے اور آپ نعت خان کے درمیان زیادہ حائل نہ ہو سکوں آپ کے اور اس کے درمیان، تاکہ وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارگاہ میں حاضری پیش کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 4 توجہ سے فرما لیجئے۔ عمر میں بندہ بڑا بھی ہے، طاقت بھی رکھتا ہے مدد فرمانے کی، زبان بھی سمجھتا ہے۔ اچھا اب سب کچھ ہونے کے باوجود 3 باتیں ہیں، یہ 3۔ چوتھی بات یہ ہے اگر میں جاتا ہوں قبلہ قاری صاحب کے پاس اور میں جا کے کہتا ہوں حضور مسجد کا مائک چاہیے مجھے، تو آپ ارشاد فرمائیں گے کہ جناب اس کا میرے پاس اختیار نہیں ہے؟ اگر نہ ہوا تو کہیں گے میرے پاس اس کا اختیار نہیں ہے، انتظامیہ سے بات کیجئے، صدر سے بات کیجئے، ان سے بات کریں، وہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ لے جائیں، میں آپ کو مائک نہیں دے سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیار ہونا بھی اس مہربان ہونے کے لیے شرط ہے۔ جس کے پاس اختیار ہوں گے سارے وہی کچھ نہ کچھ دے سکے گا نا، جس کے پاس وہی کچھ نہیں وہ کسی کو کیا دے گا؟ یہ آپ کے پاس نوٹ موجود ہے، کتاب سے ثابت نہ کروں، جس کا دل چاہے 61 چکدہ روڈ امین پور روڈ پہ میرا گھر ہے، جامعہ امینیہ رضویہ پروفیسر محمد سعید احمد اسد صاحب زیدہ شرف و میرے استاد محترم ہیں، پیر و مرشد قبلہ پیر ثاقب اقبال شامی صاحب برطانیہ سے، وہ میرے پیر صاحب ہیں۔ یہ 3 نسبتیں بیان صرف اس لیے کر رہا ہوں، سیانے کہنے نے مجھ ٹپ دی اپنے قلعے تے، اسی سٹیج تے ہمیں نہیں بول رہے آ کے بیٹھ کے، کوئی پیچھے ہوندا ہے تو بول رہے ہیں۔ اچھا اختیار کی بات کر رہا تھا، کتاب سے نہ ثابت کروں مرتے دم تک ذمہ دار ہوں۔ بعض مولوی حضرات نے ایسی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ جس کا نام معاذ اللہ محمد یا علی ہو وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کر ہی کچھ نہیں سکتا، دے ہی کچھ نہیں سکتا۔ اچھا یہ میرے ہاتھ میں 10 روپے کا نوٹ ہے، اس پہ تصویر کس کی ہے؟ بولیے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم ان کا لقب ہے، جناح ان کا تخلص ہے۔
اصل نام ہے محمد علی. کیا نام ہے؟ بڑے جو محمد اور علی ہیں ان کی بھی بات کرتا ہوں، پہلے یہ چھوٹے محمد علی کی بات کر لینے دو مجھے. مولوی کتاب دکھا کے کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہو وہ قاری ہے، کچھ نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یار یہ محمد علی ہماری جیب میں نہ ہو نا تو شام کو مولوی کو کاروالی بھی کار نہیں بنا دیں. سمجھ آئیے تو اونتے بن دیے نا یار. سبحان اللہ. اگر یہ محمد علی ہماری جیب میں نہ ہو تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. ہماری حیثیت اوقات کچھ نہیں ہے، ہماری پرسنالٹی جو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر یار چھوٹے محمد علی کے بغیر گھر میں انٹری نہیں ہے تو یاد رکھنا محمد بڑے جو ہیں، علی جو بڑے ہیں، ان کے بغیر اللہ جنت میں بھی انٹری نہیں عطا فرماتا. یہ تو چھوٹے محمد علی کی بات ہے. اب بڑے محمد علی کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. چوتھا پوائنٹ تھا اختیار بھی ہو. اب آقا کے پاس کتنا اختیار ہے. میرے نبی علیہ السلام کر کیا سکتے ہیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ جمعۃ المبارک کا دن ہے. ایک شخص ہے، عرض کی یا رسول اللہ قحط سالی ہو گئی ہے، موسم بڑا ہی خشک ہے، یا رسول اللہ بارشیں نہیں ہوتی، آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرما دے. یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی برسات نازل فرما دے. جمعہ کا دن تھا. صحابی فرماتے ہیں آقا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میرے اور تیرے نبی لجپال نے دعا فرمائی. ابھی دعا فرمانے کے بعد ہاتھ ابھی چہرے پہ بھی نہیں پھیرا تھا، چھما چھم رحمت کی بارش نازل ہو گئی. ہفتے والے دن بھی بارش، اتوار والے دن بھی بارش، پیر والے دن بھی بارش، منگل والے دن بھی بارش، بدھ والے دن بھی بارش، جمعرات والے دن بھی بارش، جمعے والے دن بھی بارش. جمعے والے دن وہ بندہ پھر آ گیا، عرض کرتا یا رسول اللہ پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، ہم اس لیے مر رہے تھے، اب بارش زیادہ ہو رہی ہے یا رسول اللہ اس وجہ سے مر رہے ہیں، اب مکان تباہ و برباد ہو گئے ہیں، فصلیں اجڑ رہی ہیں یا رسول اللہ، مکان گر رہے ہیں، بارش بڑی تیز ہو گئی ہے. یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب بس بستی پہ بارش نہ فرمائے، یہ جو مضافات ہیں کھیت ہیں وہاں پہ بارش ہو. میرے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے، کبھی کہتے ہو بارش ہو کبھی کہتے ہو بارش نہ ہو، بلکہ میرے نبی نے کیا فرمایا. صحابی فرماتے ہیں میرے اور تیرے آقا نے وہ اپنی انگلی اٹھائی، جس انگلی کا اشارہ چاند کی طرف جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، وہ انگلی اٹھائی جو سورج کی طرف جائے تو سورج بھی الٹے پاؤں واپس آ جائے. اب وہی انگلی آسمان کی طرف چلتی ہے، آسمان کی جانب چلتی ہے. صحابہ فرماتے ہیں بادل پھٹتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج کی شعائیں زمین پہ آتی ہیں، دور دور بادل چلا جاتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ جو مکان تھے ان مکانوں پہ بارش نہیں ہو رہی بلکہ اللہ کے پیارے محبوب کے کرم سے صرف اور صرف کھیتوں پہ بارش ہو رہی ہے، صرف کھیتوں پہ بارش ہو رہی ہے. یہ اختیار کس کا؟ میرے اور تیرے نبی کا اختیار ہے، تیرے میرے پیارے محبوب کا اختیار ہے. اور مولا مرتضیٰ کا کتنا اختیار ہے. آخری بات بڑی توجہ سے سنیے گا. حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ شیر خدا بازار میں سامنے سے آ رہے ہیں، منافقین کا ایک گروہ بازار میں کھڑا ہے. اس نے دیکھا سامنے سے علی آ رہے ہیں، سامنے سے بلند آواز سے آپ بھی کہیے، یہ کوئی چھوٹا سا نام نہیں ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دل سے نیت کرے، خلوص نیت کی نیت کر کے میرے باپ علی کا نام لے، اللہ تعالیٰ اس کو 30 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. چھوٹی ذات نہیں ہے مولا مرتضیٰ کی، بہت بڑا نام ہے حضرت علی کا. حضرت علی سامنے سے آ رہے ہیں. منافقین نے سوچا علی سامنے سے آ رہے ہیں، آج دیکھتے ہیں کہ علی کر کیا سکتا ہے، علی دے کیا سکتا ہے. ایک فقیر آیا منافقوں کے پاس، کہا جناب مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیے. انہوں نے چند پیسے تھے وہ فقیر کو دے دیے. فقیر کو دینے کے بعد کہنے لگے وہ سامنے دیکھو، وہ سامنے دیکھو کون آ رہا ہے، علی آ رہا ہے، جاؤ اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو ہمیں اللہ کے نام پہ کچھ دو، علی سے جا کے مطالبہ کرو. ان کا ذہن تھا مولا مرتضیٰ بازار سے آ رہے ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا، بظاہر ہاتھ خالی ہیں، ہو سکتا ہے جیب بھی خالی ہو، کچھ ہو ہی نہ پاس دینے کے لیے. یہ نیت کے ساتھ انہوں نے فقیر کو روانہ کیا نا، مقدر والا فقیر تھا جو مولا مرتضیٰ کی جانب جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ علی کو ماننے کے لیے مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے محدث ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے محقق ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے نقیب ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے نابخواہ ہونا ضروری نہیں ہے، علی کو ماننے کے لیے خطیب ہونا ضروری نہیں ہے. علی کو ماننے کے لیے صرف ایک شرط ہے، بندہ حلالی ہوگا. جو شخص حلالی ہوگا وہی در مرتضیٰ کا سوالی ہوگا، وہی در مرتضیٰ کا سوالی ہوگا جس کی رگوں میں حلال خون گردش کر رہا ہے.
اب جب وہ فقیر پہنچا نا مولا مرتضیٰ کی بارگاہ میں تو حضرت علی کھجور تناول فرما رہے تھے. جا کر کہتا حضور اللہ کے نام پہ تو کچھ دیجیے. مولا مرتضیٰ نے وہ گٹک نکالی نا منہ سے, تو آپ کو تو پتا تھا نا بھی پیچھے سے بھیج کون رہا ہے. وہ کیسا ولی ہو سکتا ہے جس کو پتہ ہی نہ ہو بھی پیچھے کیا ہو رہا ہے. ولی ہوتا ہی وہ ہے جو جاننے والا ہو, جو پہچاننے والا ہو. مولا مرتضیٰ نے ہاتھ سے اپنے گٹک نکالی, گٹک نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھی اور ہاتھ بند کر کے کہنے لگے گٹک ہاتھ میں رکھی اور رکھ کے ارشاد فرمایا پورے رسے میں ہاتھ نہیں کھولنا, وہیں جا کے ہاتھ کھولنا جنہوں نے تجھے بھیجا ہے. ہاتھ رستے میں نہیں کھولنا, وہاں ہاتھ کھولنا جا کر جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے. وہاں پہنچا نے اس نے جا کے اس طرح کر کے پوچھا. انہوں نے پوچھا بتاؤ علی نے کیا دیا؟ کہا پتہ نہیں کیا دیا, ہاتھ میں کچھ رکھا ہے اور کہا تھا وہی ہاتھ کھولنا. کہا کھولو تو صحیح ہاتھ کیا دیا ہے؟ مولا مرتضیٰ کے وہ در سے آنے والے فقیر نے اپنا ہاتھ جو کھولا نا تو اس کے ہاتھ درہم و دینار سے بھرے ہوئے ہیں, سونے اور چاندی کے درہم دینار پڑے ہوئے ہیں. وہ بڑے حیران اور پریشان کہ ہم نے تو علی کو جیب میں ہاتھ ڈالتے نہیں دیکھا, علی کو درہم و دینار نکالتے نہیں دیکھا. واپس آتا علی کی بارگاہ میں, کہا حضور آپ نے تو منہ سے نکال کے گٹک میرے ہاتھ پہ رکھی تھی, یہ درہم اور دینار کیسے بنے؟ کہا تو نہیں جانتا میں نے گٹک رکھ کے کیا کہا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں نے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھ کر تیرے ہاتھ پہ پھونکا ہے. ہاتھ پہ پھونک مارنے کی دیر تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ہاتھ کو درہم اور دینار سے بھر دیا ہے. یہاں جملہ سننا, جس علی کی یہ طاقت ہے اللہ ہی جانے اس نبی کی طاقت کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. واخر دعوانا